بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قال وترک المراء والجدال والخصومات فی الدین. دین اللہ کا نازل کردہ ہے. یہ دین ہم کو پہنچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کا صحابہ اکرام سے، پھر اس کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے. اور دین کی سب سے اچھی کنڈیشن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، یہ اس کے بعد کا 3 یا 4 مرتبہ آپ نے ذکر کیا. تو لہٰذا سب سے اچھی حالت دین کی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے. دیکھیں کہ صاحب اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں دین پر عمل کرنے کا کیا طریقہ تھا، اسی طریقے پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی نجات ہے. دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے. اگر ہم اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر، تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، صحیح دین کو سمجھ نہیں سکتے. لہذا مختلف علماء کرام نے کتابیں لکھی کہ دین کو کیسے سمجھنا چاہیے، دین کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی باتیں جن کو اپنا کر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق دے گا. بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، عقیدہ کی کتابیں لکھی. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی، اصول السنہ، چھوٹا سا رسالہ لکھا. اس کے اندر دین کی اہم باتیں، دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں، کن باتوں کو اپنانا چاہیے، ان کے تعلق سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. یہ تقریباً سمجھے کہ 50 کے قریب باتیں ہیں. ان باتوں میں سے ہم نے 3 باتوں کو اس سے پہلے پڑھا سیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دین کے جس طریقے پر عمل کیا، اس طریقے کو ہم بھی اپنائیں اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جائیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کا دوسری بات یہ بتائی انہوں نے، بدعتیں سب کی سب چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ بدعتیں گمراہی ہیں. اور بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے جو طریقہ عبادت کا نہیں بتایا، ویسے طریقے کو ایجاد کر کے عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں. نئی بات، نیا طریقہ، اور یہ شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اس کے متعلق بہت ساری آیتیں بھی اور حدیثیں بھی ہم نے پڑھی. اور تیسرا اصل انہوں نے بتایا تھا کہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ کے برے عقیدے کے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ بحث اور تکرار بھی نہیں کرنا چاہیے. سلف کا یہ بھی طریقہ تھا کہ صاحب جو بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ کرنا، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے. اب چوتھا اصل بتاتے ہیں، وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ. دین کے معاملے میں ایک تو بدعتیوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، جھگڑالو لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میل جول، بیٹھنا اٹھنا سب چھوڑ دینا. دین کی باتوں میں خود بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا. جیسے کتنی لڑائی لڑتے ہیں بھائی، آمین کے لیے کوئی لڑتا ہے، کوئی تراویح کے لیے لڑتا ہے، کوئی فلاں کے لیے لڑتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کے لیے بھی لوگ کتنی لڑائی لڑتے ہیں. کتاب و سنت سے جو بات معلوم ہو جائے اس کو لے لینا چاہیے. اسی طرح بعض مسلمان اللہ رب العزت کے متعلق بھی عقل سے بات کرتے ہیں، حدیث اور قرآن کی باتوں کو نہیں اپناتے ہیں، ان سے بھی لڑائی جھگڑا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا کہ سب لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا صحابہ اکرام سے، تم سب قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے جی. اللہ کیسے دیکھیں گے اللہ کے رسول اللہ کو؟ اچھا دیکھو اتنے لوگ رہیں گے، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ پوچھتے ہو آسمان میں کتنے چاند ہیں؟ یہ سب دیکھتے ہیں؟ ہاں سب دیکھتے ہیں نا. کسی کو تکلیف ہوتی؟ کسی کو نہیں نا. کسی کو ڈھکلنا پڑتا کہ بھائی پہلے میں دیکھتا ہوں تو اس کا تو دیکھ، ایسا ہے کیا؟ نہیں نا. تو پھر ویسے ہی جی اللہ کو دیکھو گے. اب ہو گیا نا. اتنی کلیئر کٹ بات ہے، صاف بات ہے.
لیکن کیا ہوا، جب ہندیا کا اور یونان کا فلسفہ اسلام میں آیا تو بہت ساری اس کے اندر بحثیں پیدا ہو گئی. بھائی اللہ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ رہیں گا، تو اللہ جگہ کا محتاج ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ اوپر رہے گا، نہیں تو نیچے رہے گا، نہیں تو بیچ میں رہے گا، تو اس اسپیس کا اللہ محتاج ہو گیا. اور اللہ کو دیکھے تو ایک شیپ کے اندر ہو گیا نا اللہ تعالیٰ، نہیں ہو سکتا نا. ایسے بہت ساری بحثیں لا کے اللہ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ سب کیا ہے؟ جھگڑے. اسی لیے امام ابو یوسف، امام شافعی، دوسرے سب لوگوں نے کہا یہ فلسفہ کلام دین نہیں ہے، یہ جو ہے جہالت ہے، نادانی ہے. ان سب بحثوں میں ہم کو نہیں جانا چاہیے، فلسفی بحثوں میں. اب یہاں انہوں نے فرمایا چوتھا اصل یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے دین کی باتوں میں. یہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دیا، اب اس کے بعد گمراہ کیے تھے لڑائی جھگڑا کر کے. ہدایت دیا اللہ تعالیٰ، کتاب و سنت دیا، بس عمل کیے، ہو گیا نا. اب وہ نہ کر کے لوگ اپنی رائے کو داخل کرتے، اپنی باتوں کو داخل کر کے اسلام کے اندر یہ سب بدعقیدگی پھیلانے کی وجہ سے گمراہی ہو جاتی. لہذا دین کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، دین کی باتوں میں لڑنا نہیں چاہیے. لڑتا کون ہے؟ جس کو عقل کم ہوتی ہے. ورنہ تو یہاں تو شریعت کے اندر ہے کہ سمعنا واطعنا، جو بھی آیت آ گئی، جو بھی صحیح حدیث آ گئی، اس میں ہم عقل کو کوئی دخل نہیں دیں گے. لہذا لڑائی جھگڑا کبھی ہوگا دین کے باتوں میں تو بہت نقصان ہوگا. اسی طرح بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالے لوگ ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، اس کے کتنے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھ کیا ہے، فلاں کیا ہے، سب پوچھتے ہیں جھگڑنے کے واسطے، ایمان لانے کے واسطے نہیں پوچھتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث آئی کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جی جنت کی، جنت کے کنارے ایک بہت بہترین حصہ ملے گا اس آدمی کو جو کہ بیکار بحث کو چھوڑ دیتا ہے. بیکار بحث کو اگرچہ حق پر ہے، وہ تکرار، بحث، لڑائی جھگڑا. اچھا بھائی یہ تمہارا ہی مال، کیا لے لو بھائی جانا، بس یہ نہیں کہ صاحب نہیں میں چھوڑوں گا، نہیں فلاں نہیں کروں گا. یہ 100 روپے کے لیے اتنا جھگڑتا، اتنا لڑتا، فلاں کرتا. اللہ نے کہا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اگر وہ ٹھیک بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن کوئی آدمی دین کے معاملے میں اچھا بھائی میں تم سے بحث نہیں کرتا بھائی، تم جاؤ، ایسا بول کے چھوڑ دیتا. کہا کہ میں اس کو جنت کے ایک حصے کی گارنٹی دیتا ہوں. اس میں ایک طریقہ ہے سب سے سمجھے کہ صاحب اس پر عمل کرنے والے، لیکن وہ غلط باتوں کے لیے، جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں، وہ جو بول دیے پڑھ دیے اتنا ہی بھائی، ان کے متعلق ذرا سا بھی آپ بس بھائی یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا بھائی، علماء کا کام چھوڑو بھائی، بات سب نہیں کرنا بھائی. بولا کیا بھی بات کریں گا آپ کہ بھائی آمین بھی زور سے بول سکتے، کیا بھائی تمہیں عالم کیا بھائی، علماء کیا بھائی، بات کرتے گا بھائی، چھوڑو بھائی یہ سب. ارے ویسا ان کے ایک دوسرے طریقے سے ان کو سیلنٹ کرنے کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگرچہ حق پر ہے لیکن دین کی باتوں میں جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، بھی جنت کے بیچ میں ایک بہترین گارڈن کا میں اسے وعدہ کرتا ہوں. جھوٹ، دل لگی کو بھی جھوٹ نہیں بولتا، دل لگی کو واسطے بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے نا. جیسے ہم لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، ارے رے بیچ گیا نا بھی انہیں، بعد میں کیا بھی تمہیں ایسا بولے، ابھی جاگ تلاش کر، چپ کے بولے سو بھائی، ہاں نہیں یہ چپ کے نہیں چلے گا. کہا کہ دل لگی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. ایسا اگر کوئی آدمی سچ بولنے کو اپنی عادت بنا لے گا تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جنت کے بیچ میں اس کے لیے ایک حصہ دوں گا. اور اسی طرح جنت کے ایک دم اوپر حصے میں ایک آدمی کو ملے گا حصہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو لڑائی جھگڑا چھوڑ دینے کو اللہ کے پیارے رسول نے جنت کی گارنٹی قرار دی. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو علم علماء سے لڑنے کے لیے حاصل مت کرو، اور اسی طرح بیوقوفوں کو لڑانے کے لیے علم حاصل مت کرو، اور اسی طرح مجلس میں اونچی پوزیشن ملیں گی، حضرت بیٹھیں گے، ایسا سمجھ کے علم نہ حاصل کرو. اگر تم نے اس میں سے کسی مقصد کے لیے علم حاصل کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے جو بخاری کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 مرتبے بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 قسم کے لوگ قیامت میں سب سے پہلے لائے جائیں گے. مسلمانوں میں 3 گروپ لائے جائیں گے. ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا. اللہ پوچھے گا اس سے بھئی تو قاری تھا, تجھے علم دیا, قرآن حدیث سب دیا, تو کیا کیا, اتنا علم دیا نا. اللہ میں تیری کتاب کا علم حاصل کیا, تیرے رسول کا علم حاصل کیا, کس حدیث کا علم حاصل کیا, اور صاحب میں ہمیشہ رات دن خدمت کرتے رہا. اللہ فرمایا کہ تو اس لیے قرآن حدیث سیکھا کہ لوگ تجھے عالم صاحب کہیں. دنیا میں تو ٹائٹل دے دیے تجھے عالم صاحب, علامہ, آج تجھے کچھ بھی نہیں, لے جاؤ جی جہنم میں. اس طرح علماء کے کتنے گروپ جائیں گے, اس میں کتنے ہزار آدمی ایٹ اے ٹائم جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے لرز کے بے ہوش ہو جاتے تھے. اسی طرح سخی, اس کو بھی کہا جائے گا کہ کیا جی دولت دیا نا, کیا کیے, خوب خرچ کیا. اللہ ہاں اس لیے خرچ کیے کہ تمہارا نام لکھا جائے پیپروں میں, میگزین میں, اور سب نیوز پیپر آ گیا نا, جاؤ تمہارے لیے بھی جہنم. ویسے کتنے کروڑ آدمی, کتنے لاکھ آدمی ہوں گے اللہ کو معلوم. تیسرا وہ آدمی جو بڑا بہادر پہلوان, اللہ اس سے پوچھے گا کہ بھئی تجھے بہادری اور پہلوانی سب دیا, کیا کیا, خوب لڑا اللہ, میدان میں گیا, جہاد میں گیا. ہاں لوگ تجھے شجاع کہیں, بہادر کہیں, پہلوان کہیں, اس لیے لڑا نا, جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا کہ علماء سے لڑنے کے لیے علم حاصل نہ کرو, بے وقوفوں کو جھگڑالو بنانے کے لیے علم حاصل نہ کرو, اور اسی طرح مجلس ملے گی, پوزیشن ملے گی, بیٹھنے کے لیے کرسی ملے گی, اس لیے علم نہ حاصل کرو, ورنہ تو تم جہنم کو جاؤ گے. تو کیا فرمایا, علماء سے لڑنا جھگڑنا, بے وقوفوں کے ساتھ الجھنا, اس کے لیے علم حاصل نہیں کرنا. بہت سارے لوگ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ صاحب ہم لڑیں گے, ہم جھگڑیں گے, تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ جائیں کہ جیسے کسی آدمی نے لکھ دیا کہ صاحب تراویح کی نماز 8 رکعت تھی, اللہ کے رسول سے ثابت ہے, 20 رکعت ثابت نہیں ہے. اب پڑھ لیا حدیث, اب حنفی تھا مثلاً, اب اس کو آیا اچھا میں دیکھو ثابت کر کے چھوڑوں گا کہ 20 رکعت ہی اللہ کے رسول پڑھے, میں خوب پڑھوں گا, دیوبند کو جاؤں گا, مدینے کو جاؤں گا, مکے کو جاؤں گا, ایجپٹ کو جاؤں گا, فلاں کو جاؤں گا. کس لیے علم حاصل کیے جی, لڑنے کے لیے, علماء سے بحث کرنے کے لیے. ارے اس لیے علم حاصل کرتے ہیں, کوئی اللہ کی رضامندی کے لیے, دین کی خدمت کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. تم نے تو ایسے نہیں کیا. لہٰذا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی آئی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی کسی لڑائی جھگڑے میں کسی کا ساتھ دے گا تو اللہ تعالیٰ کے غصے میں ہو جائے گا. وہ کوئی بھی تکرار کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ایسا یہ سب کیا, مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے. حدیث قرآن میں بحث کجی, باقی رہا باطل پرست, اللہ نہیں ہے بولنے والے, قیامت نہیں بولنے والے, ان کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ بحث کرنی پڑے گی, قیامت آنے والی ہے ثابت کرنا پڑے گا, یہ سب تو کرنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کے اندر خواہ مخواہ کجی پیدا کرتے ہیں, جھگڑا پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے. اچھا یہ سب کیوں کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریسٹیج کا مسئلہ بنا کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ لوگ جھگڑتے ہیں. ورنہ تو غلط لوگوں کے ساتھ بحث کرنا, مناظرہ کرنا اور ان کو ہرانا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. کتنے لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر مناظرہ کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے, پادریوں کے ساتھ, اور صاحب بہت سارے آریاؤں کے ساتھ, قادیانوں کا ساتھ مناظرہ کیے, اور ان کے مناظرے مشہور ہیں, ان کی باتیں سب مشہور ہیں. یہ بات ہوئی کہ صاحب چوتھا اصل یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہونی چاہیے دین میں. دین کا علم حاصل کرو حق کو جاننے کے لیے, حق کو پھیلانے کے لیے, لڑنے جھگڑنے کے لیے, مناظرے کے لیے نہیں. ہمارے انڈیا میں آج سے 30 سال پہلے عربی مدرسوں میں 80% لڑنے جھگڑنے کی کتابیں پڑھاتے تھے. اس کو بولتے ہیں مناظرے کی کتاب. 20% اور 25% قرآن حدیث پڑھاتے تھے. وہ کیا, تبرک کے لیے پڑھتے تھے, مناظرے کا علم, لڑنا جھگڑنا کیسا کیا کرنا وہ علم. اور ایک 20% پڑھاتے تھے قرآن حدیث برکت کے لیے, تبرک کے لیے, بس اتنا ہی تھا. اس کے بعد ہی حالات بدلے, وہ سب کتابیں نکالتے برائے نام رہ گئی ہیں. اب تو اللہ کی مہربانی سے
قرآن حدیث سب بہت سارے لوگ پڑھنے لگے ہیں. تو 4 اصل ہم نے دین کو جاننے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان میں 4 باتیں ہم نے معلوم کی. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کے طریقے کو دیکھ کر اسی طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے لینا. دوسری بات یہ کہ بدعتوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ بدعتیں گمراہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ سب برے لوگ، بدعتی لوگ، غلط عقیدے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول چھوڑ دینا چاہیے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ دین کے معاملے میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اور دین کی باتوں میں باریکی پیدا کر کے مناظرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. اتنی باتیں. 5ویں بات دین سیکھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے کہ آثار رسول اللہ و سنت عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کا مطلب ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا کام، آپ کا طریقہ، یہ ہمارے لیے سنت ہے. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے. اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث بھی، سنت بھی، اثر بھی، سب ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی اثر کہتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی اثر کہتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا، آپ کو معلوم ہوا، آپ دیکھ کر خاموش رہے، اس کو بھی سنت کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی اثر کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات آئی، جیسے آپ کا گردہ کیسے تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت ہے. لہذا آثار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی. سنت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی. کہا کہ صاحب آثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات بتائی جائے اس کو حدیث کہیں گے، سنت کہیں گے، اثر کہیں گے. کیا بات بتائی جائے؟ اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسے کیا، اللہ کے رسول کے سامنے ہم لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول خاموش تھے، ایسا جو بھی آئے گا اس کو ہم لیں گے. صحیح حدیث معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے رسول کی بات کو حدیث بولیں گے. ایک حدیث بخاری کے ایک آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا مطلب ہوا؟ 2 باتیں ہیں، 2 کلمے ہیں، قیامت کے دن وزن ترازو میں بہت رہیں گا، پڑھنے آسان ہے نا، اللہ کو بہت پسند. 3 فضیلتیں، وہ 2 کلمہ پڑھتے رہیں گے، اللہ کو محبوب وہ کلمے بہت پسند. دوسرا کیا؟ بولنے میں آسان. تیسرا کیا؟ ترازو میں قیامت کے دن وزن. سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث بولیں گے. اللہ کے رسول بولے نا، فرمائے نا. اللہ کے پیارے رسول کی بات کو سنت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اثر، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں. تو یہ ایک بات یہ. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا کہ صاحب نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ رہے تو معاف ہو جائیں گے. یہ بھی حدیث. جو بھی اللہ کے رسول فرمائے اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث بولیں گے. اس کو کیا بولیں گے؟ سنت بولیں گے. اس کو کیا بولیں گے؟ اثر بولیں گے. یہ ایک. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو بھی ہم سنت کہیں گے، اس کو بھی ہم حدیث کہیں گے، اس کو بھی ہم اثر کہیں گے. لیکن کچھ کام کیے ہیں آپ نے، یہ بتانے کے لیے جائز ہے، کبھی یہ کام کیے ہیں بتانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے قول بات تو ایک ہی رہی، البتہ جو کام ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. یہ تو یہ کہ اللہ کے رسول نے کچھ کام کیے ہیں کھانے پینے کے، وہ سب کی فطرت میں، سب کا نیچر ہے. بھوک لگتی ہے تو آدمی کھاتا ہے نا، تو اللہ کے پیارے رسول کو بھوک لگی کھائے. سردی گرمی میں آدمی ڈریس پہنتا ہے، موٹا کپڑا باریک کپڑا، اللہ کے پیارے رسول بھی پہنتے تھے.
تو یہ سب کیا ہے؟ عادت، یہ کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ بول کر کرتا ہے ثواب بھی ملے گا۔ فعل کام سب شریعت کی بنیاد نہیں ہوتے، جواز کے لیے، جائز ہونے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھائے، کدو بہت پسند تھا آپ کو کدو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب شریعت کدو ہی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کدو کھانا جائز ہے۔ ایسے لباس پہننا اللہ کے رسول نے کیا ہے صاحب یہ بھی جائز ہے۔ البتہ یہ جو کام ہے کھانے پینے کے پہننے کے، کبھی ان کو آرڈر دیتے ہیں اللہ کے پیارے رسول، کیا کبھی ان کو منع کر دیتے ہیں۔ جیسے مرد کے لیے حکم دیا آپ نے ٹخنے سے نیچے نہیں پہننا جی، کپڑا پہننا جائز، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز لا کے ملا دیا آپ نے، صاحب کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں لٹکنا ورنہ وہ جائے گا جہنم کو۔ اسی طرح مردوں کے لیے حکم دیا ریشم کا کپڑا نہیں پہننا، سونا نہیں استعمال کرنا، ایسا آپ نے منع فرمایا۔ تو اسی طرح آپ نے کبھی حکم فرمایا کہ صاحب ایسا کرو، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحباب کے لیے فرمایا کہ صاحب سفید کپڑے میں جو ہے کفن دو اور سفید کپڑا تم پہنو، یہ سب سے اچھا کپڑا ہے، ایک آپ نے اس کو جواز بتایا، یا ایک صاحب اس کو مستحب بتایا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب بغیر کپڑے کے نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی ننگا کھڑ کے نماز پڑھے تو نہیں ہوگی۔ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز پڑھتے وقت ڈریس کمپلیٹ پہن کے نماز پڑھو۔ تو اس طرح وہ ڈریس کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ صاحب وہ جائز ہے، لیکن ڈریس کے ساتھ جو بات اللہ کے پیارے رسول نے الگ سے فرمائی ہے حکم کے طور پر یا منع کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ ضروری ہے کیا، وہ حرام ہے کیا، وہ حلال ہے کیا، وہ جائز ہے کیا، وہ ناجائز ہے کیا۔ تو پہلا کام جو اللہ کے پیارے رسول نے کیا، نیچر کے طور پر کیا، فطرت کے طور پر کیا، جبلت کے طور پر کیا، عادت کے طور پر کیا، یہ سب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ دوسرا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی جو ہے جو بھی کام کیا، ہم نے کہا کہ صاحب وہ جواز کے لیے کیا، جیسے چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا یہ سب۔ اور کبھی ہم نے کہا جیسے فطرت ہے، آدمی بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا، یہ دونوں باتیں ہم نے بتائی۔ تیسرا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص باتیں تھیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ شادی کر سکتے تھے، یہ آپ کا کام بول کر ہے، اللہ کے رسول کا کام تمہیں بولے نا سنت بول کر میں بھی 10 شادی کروں گا، نہیں ہو سکتا بھائی۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے ہبہ کر دے، وقف کر دے کہ صاحب میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول اس کو اپنا لیتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے کہ صاحب آپ کا گارڈین کون ہے، فلاں ہے کیا، یہ ہے کیا، وہ سب تحقیق کر کے آپ کی 4 بیویاں نہیں ہیں تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کچھ کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ اچھا، تو چوتھا یہ ہے کہ بعض کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے کرنے میں ثواب بھی نہیں، چھوڑنے میں گناہ بھی نہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا۔ جیسے کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول گھر میں آتے تو پہلا کام کرتے کیا کرتے؟ کہا مسواک کرتے، گھر میں آتے ہی مسواک کرتے، ہمیشہ مسواک کرتے تھے، گھر میں آئے تو بھی مسواک کرتے۔ اب کوئی آدمی گھر میں جاتے وقت مسواک کرتے ہوئے جاتا ہے، صاحب یقیناً اللہ کے پیارے رسول کی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی گھر کو جاتے وقت مسواک نہیں کرتا تو ہم نہیں بول سکتے صاحب تم کو عذاب ہوگا، گھر کو جاتے وقت تم نے مسواک نہیں کیا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا بھی کام کیا ہے کہ صاحب وہ شریعت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے چھوڑنے میں کوئی عذاب بھی نہیں ہے اور اس کے کرنے میں کوئی ثواب بھی نہیں، اللہ کہ نیت اگر ہے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے۔ 5واں کام جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کو ضروری بتانے کے لیے وہ کام کیا ہے اور کسی چیز کو مستحب بتانے کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب اللہ کے رسول نے جو کچھ بتا دیا وہ سب ضروری ہو گیا،
جیسے نماز میں کھڑے ہونا ضروری ہے، رکوع کرنا ضروری ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے، رکوع میں ذرا دیر تک تسبیح پڑھنا، سجدے میں ذرا دیر تک تسبیح پڑھنا، 2 رکعت بیٹھ کر تشہد کرنا، اور جب 2 رکعت کی نماز ہے تو اس کا سلام پھیر دینا، 3-4 رکعت ہے دوسرا تشہد کرنا، رکعت، یہ سب ضروری ہے۔ جو کام کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی کسی آیت کو یا کسی آرڈر کو بتانے کے لیے کیا ہے وہ سب ضروری ہے۔ اب اتنے جو پڑھے اس میں کوئی بھی ضروری نہیں تھا، یہ 5واں جو کام ہے اللہ کے رسول کا یہ ضروری ہے۔ لہذا جو بھی آدمی اللہ کے پیارے رسول جو بھی کام کیے ہوں قرآن کے شرح کے اندر، حدیث کی آیت کے شرح کے لیے، آیت کو بتانے کے لیے، وہ سب ضروری ہے۔ اللہ قرآن نے کہا آتو زکات، زکات دو۔ ابھی ایک آدمی کے پاس 10 روپیہ ہے، ہاں اللہ بولا ہے ابھی زکات دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی، 85 گرام سونے کا اتنا مال ہو تو زکات دینے کا، نہیں تو نہیں۔ اور کب دینے کا؟ 1 سال کے بعد۔ قرآن میں کچھ بھی نہیں، ہر سال زکات دو، ہر مہینہ زکات دو، ہر ہفتہ زکات دو، منٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ بتایا اللہ کے پیارے رسول یہ سب شریعت ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ کچھ کام دین کا ہے، قرآن میں ہے، اس کی ڈیٹیل کے طور پر اللہ کے رسول نے کیا، لیکن وہ سنت ہے۔ جیسے 7 مرتبے کعبے کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا مقام ابراہیم کے پیچھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ عمارت بنائے، آپ کے پیر کا نقشہ اس میں پڑ گیا، اس پتھر میں، وہ پتھر ویسا ہی ہے، اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم۔ اب اس پتھر کو ایک بلور کے پنجرے کی طرح رکھ کر اس میں رکھ دیے، پتھر وہ اونچا رکھ دیے ہیں۔ اب اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں، کہیں بھی اتنی بڑی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے سکتے۔ 7 چکر کاٹنے کے بعد اس کو بولتے طواف۔ طواف کرنے کے بعد آدمی 2 رکعت سنت کہیں بھی پڑھ لے، وہ طواف کی نماز ہو جاتی۔ لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھے تو سنت بھی ادا ہو جاتی، نماز بھی سنت بھی، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جیسے نماز کا ہر کام کرنا ضروری تھا، ویسے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سب لوگ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو صاحب صبح جو طواف کرے عشاء کے بعد بھی ان کا ٹرم آئے گا نہیں، ان کی باری نہیں آئے گی۔ لوگ ہر جگہ نماز پڑھ لیتے اتنی بڑی مسجد میں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کر کے بتایا ہے جو ضروری ہے، اگر ہم نے اس کو ختم کیا تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وہ سنت بھی ہو سکتی ہے، وہ فرض بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جواب دیا گیا یا کوئی بات بتائی گئی تو آپ سائلنٹ ہو گئے، یس بھی نہیں کہا، نو بھی نہیں کہا۔ اس کو بھی سنت بولیں گے، اس کو بھی اثر بولیں گے، اس کو بھی حدیث بولیں گے۔ جیسے ایک لڑکی کو لائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی تھے، وہ ایک لڑکی کو بھیجے۔ لڑکی بولے تو بیٹی نہیں، یوں سمجھے باندھی، خرید لیتے نا بچیوں کو، اس زمانے میں خریدتے بیچتے تھے، عورتوں کو مردوں کو سب خریدتے ہوئے، ان کو غلام کہتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے تو بھی ان کو خریدتے بیچتے تھے نا، لڑائی میں جو کیپچر کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، ان کو غلام بولتے۔ ویسا ایک بچی تھی، اس کو بکریاں دیے، جاؤ چراؤ۔ اب وہ بچی نہ گئی، بکریوں کو جنگل میں چھوڑ دی، کھیلنے لگے ایسے ویسے، ایک بھیڑیا آ کر ایک بکری کو پکڑ کر کھا لیا۔ یہ دیکھتے رہے، جاتے تھپڑ مارے اس لڑکے کو خوب زوردار کہ صاحب یہ بھیڑیا آ کے بکری کو کھا کے گیا تو کھلتی ہے۔ اب ان کو ڈر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اگر پوچھے گا بچی کو کیوں مارا، ایک بکری کو لے گا، بچی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا، تو مارنے کا کیسے تجھے اختیار ہو گیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ دوڑ کر آئے اللہ کے رسول کے پاس، بولے اللہ کے رسول میں ایک انسان ہوں، ایک بچی کو مار دیا، بہت بڑی غلطی کر دیا، اللہ کے رسول میں آزاد کر دیا لے تو بچی کو اللہ مجھے معاف کر ڈالیں گا کیا؟ اب آزاد بولے تو بغیر قیمت کے بول دیا بچی کو، جا بچی تو کہاں رہتی، کیسے رہتی راجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس بچے کو بلاؤ دیکھتا ہوں میں۔ اس بچے کو بلا کر لائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اس سے این اللہ، بچی اللہ کہاں ہے بتا، آسمان کو پر ہے۔ اللہ کے پیارے رسول مان گئے، خاموش ہو گئے۔ تو یہ تقریر بولتے اسے، یعنی کسی کا جواب سن کے کوئی با کام دیکھ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹ ہو گئے۔
اس میں کیا بھی بولے نہیں. اس کو بولتے تقریر. تقریر اسپیچ نہیں, وہ جمعے کی تقریر ہوتی, جمعے کا خطبہ ہوتا, وہ نہیں. تقریر کا مطلب ہے کہ یہ کام کو ایز اٹ از رکھنا, باقی رکھنا. اسی طرح ایک صحابی فجر کی نماز پڑھ کے 2 رکعت پھر پڑھنے کھڑے ہوئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صبح اربان کیا جی فجر کی نماز 4 رکعت پڑھتے کیا؟ اللہ کے رسول میں فجر سے پہلے سنت نہیں پڑھا اللہ کے رسول, اس لیے میں جو ہے اب پڑھ لیا. وہ خاموش ہو گئے. اسی طرح ایک صحابی تھے, وہ سمجھو کہ صاحب گئے کچھ صحابہ کو لے کر, اللہ کے پیارے رسول نے ان کو لیڈر بنا کے گروپ کا بھیجا. 8-10 آدمی رہے ہوں گے. اب وہی نماز پڑھاتے, لیڈر ہی نے نماز پڑھاتے ہیں. جب بھی فجر ہوتی یا مغرب ہوتی عشاء ہوتی تو قل واللہ احد یہ سورہ پڑھتے, اس کے ساتھ کیا بھی دوسری سورہ پڑھتے. ہمیشہ ایسا ہی کرتے. انہوں نے کہ کیا یہ ہمیشہ یہ سورہ پڑھتے, ہمیشہ رکعت میں سورہ پڑھتے ہیں. جب واپس آئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ شکایت کیے, اللہ کے رسول ہمیشہ ہر رکعت میں قل واللہ پڑھتے تھے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا بلاؤ بھی ان کو, پوچھو قل واللہ کیوں پڑھتے تھے ہر رکعت میں. جا کے صحابہ نے پوچھا بھی اللہ کے رسول پوچھتے ہیں قل واللہ کا سورہ ہر رکعت میں کیوں پڑھے؟ کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں, اللہ اکیلا ہے, بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, اللہ کا بیٹا بھی نہیں بیوی نہیں. اتنی پیاری سورہ اللہ کے تعلق سے میں نہیں پڑھنا کیا؟ مجھے بہت پسند ہو سورہ. اللہ کے پیارے رسول کو آ کر بتائے صحابہ ایسا بولتے ہیں. کہا اس سورہ سے محبت کیے نا, ان کو بتا دو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. لہٰذا ان کا جواب سن کے اللہ کے پیارے رسول خاموش ہو گئے. لہٰذا وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں کہ صاحب قل واللہ کا سورہ پڑھ سکتے ہیں. ہم کو پڑھنا ہے سمجھے کوئی بھی صورت انا انزلنا پڑھنا ہے, اس کے ساتھ قل واللہ بھی پڑھ لیے. پہلے قل واللہ احد کے بعد انا انزلنا پڑھے, یا انا انزلنا پڑھنے کے بعد قل واللہ پڑھے. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. عشاء کی پہلی رکعت میں بھی ایسا کر سکتے ہیں, عشاء کی دوسری رکعت میں بھی ایسا کرتے ہیں, فجر کی دونوں رکعتوں میں کر سکتے ہیں, مغرب کی دونوں رکعتوں میں کر سکتے ہیں. تو اس کو بولتے تقریر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا, اللہ کے پیارے رسول نے کچھ نہیں بتایا. البتہ کچھ کام اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں ہوئے, اللہ کے پیارے رسول کے سامنے نہیں ہوئے ایک, اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیوز بھی نہیں ملی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ بھی نہیں کہا. صحابہ کچھ کام کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نالج ہوا نہیں ہوا سمجھ لو, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا, تو وہ کام جائز ہے بول کر سمجھنا چاہیے. وہ کیسے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ بیوی ہے یا باندی ہے, جس کو پیسہ دے کر خریدتے نا عورت کو, انہیں تمہاری بیوی کے جیسا اسے استعمال کرے 1 سال 2 سال 6 مہینہ, پھر اسے بیچ ڈالتے, پھر جو لے لگ جاتے نا انہیں استعمال کرتا, یعنی باقاعدہ سیکسول ریلیشن ان کے ساتھ, پھر انہیں بیچ دیتا. ایسا ہوتا تھا. اب بعض صحابہ یہ چاہتے کہ بچہ جلدی نہیں ہونا, بچہ دیر سے ہونا. ایسا کچھ صحابہ چاہتے ہیں. یہ ہے کہ جو باندی ہے اگر اسے بچہ ہو گیا تو بیچ نہیں سکتے اسے. بچہ تمہارا, بیوی تو باندی کی طرح رہیں گے, اسے ترکے میں کیا بھی حصہ ملیں گا نہیں, مر گئے تو, لیکن بچے کو حصہ ملیں گا تمہارا. بچہ ہو گیا تمہارا, بیچ نہیں سکتے. اس لیے کیا کرتے, اسے بچہ نہیں ہونا. بیوی ابھی نہ بچہ ہوا بھائی, ابھی 5 سال کے بعد ایک بچہ. اب کیا کرتے اس کے واسطے سوچتے سیکسول ریلیشن کے وقت جب ہم کو منی نکلنا اس وقت سپریٹ ہو جانا اور اس سے دور ہو جانا, الگ ہو جانا. جیسے آج کل سمجھے کہ جیسے نیرود استعمال کرتے ایسے سب ہے نا, کوئی نور استعمال کرتے, کیا کیا سب ہمیشہ اشتہار آتے رہتا نا ایسا. تو ایسا صحابہ کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نازل والقرآن ینزل. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے جلدی نہ ہونے کے لیے ہم لوگ ایسا کام کرتے تھے, بیوی سے الگ ہو جاتے اس ٹائم میں, آخری ٹائم میں. نہیں تو کیا کرتے, دوسرا کوئی طریقہ استعمال کرتے کہ صاحب عورت کے رحم کے اندر, بچے دانی کے اندر ہمارا وہ منی نہ جائے. ایسا کرتے تھے.
قرآن میں آیا، قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے پیارے رسول پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا نہیں بتایا ہم نہیں معلوم، لیکن اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرتا، یا اللہ کے رسول فرماتے نہیں کرنا چاہیے، سب دونوں نہیں بولے۔ یہ بھی تقریر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ آ کر پوچھے بھی، اللہ کے رسول میری بیوی ہے، میں جو ہے نہیں چاہتا کہ اسے اتنی جلدی بچہ ہو جائے، اللہ کے پیارے رسول میں لاسٹ ٹائم میں اسے الگ ہو جاتا ہوں، کیوں ایسا کرتے جی؟ وہی بچہ نہیں ہونے کے واسطے۔ اللہ اگر لکھا ہے بچہ ہونا بولے تو تمہیں پتھر کے اوپر بھی تمہاری منی گرے تو وہاں بھی بچہ ہو جائیں گا، ایسا بولے اللہ کے پیارے رسول۔ لیکن یہ نہیں بولے کون بھی حاصل نہیں کرنا، بھائی یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہیں بولے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم بینگ کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے الگ رکھ کے برتھ کنٹرول کر سکتا ہے ٹائم بینگ کے لیے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ بیوی کو جلدی بچہ نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ صاحب بچے ہو گئے تو کہاں کھائیں گے، کیا پئیں گے، ہمیں تکلیف ہے کھانے پینے، ایسا اگر سوچے تو یہ کفر ہو جائے گا، کافروں کی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، جو بچے پیدا ہوتے دفن کر دینے لے جا کو اللہ قیامت میں پوچھے گا کیوں بچی کیوں دفن کیے تم کو؟ وہ بولے گی میرا باپ یہ سوچا کہ انہیں بڑی ہوئی تو شادی کر کو کسی سے بھی دے ڈالا، میں پالنا سو شادی کر کو دوسرے لے جانا اس کی۔ ارے تیری بیوی کیسا ہے بھی تیرے پاس، اس کا باپ پال کو تجھے نہیں دیا کیا؟ ویسا۔ اور دوسرا کیا؟ کھانے پینے کا تکلیف، من املاق ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک مری کا ڈر کر کے اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ سب اللہ نے فرمایا۔ تو پرپس کیا ہے؟ وہ دیر سے بچہ پیدا کرنے کا کہ صاحب جلدی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے کہا سوائے یہ نہیں ہے کہ صاحب روزی نہیں ہے، جاب نہیں ملے گا، گھر میں جگہ نہیں ہے، ایسا سب سوچیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا ٹائم بینگ کے لیے ہے، سوائے پرماننٹ سلوشن اس کا نہیں ہے نا۔ ٹائم بینگ کے لیے آدمی کر سکتا ہے، جیسے بچی ہے بھائی 17 18 20 سال کی بچی ہے، بچہ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا ہر سال بچہ ہوتا ہے، کیسے کنٹرول کرے گی بھائی؟ اس کے لیے بہت پریشانیاں ہو جائیں گی، بچے کی تربیت نہیں ہوگی، بچے کی تعلیم نہیں ہوگی، بچے کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، بہت ساری پریشانیاں ہو جائیں گی، اس لیے آدمی جو ہے کنٹرول کرے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ کچھ کام کرتے تھے، جیسے بیوی سے الگ ہونے کا کام، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہیں بولا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر رسول کو بتایا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے بھی ہم کو منع نہیں کیا، اس لیے یہ بھی حدیث سے تقریر ہوئی کہ صاحب جو کام ہوتا تھا شریعت میں خاموش رہ گئے۔ البتہ جو کام ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے اس کی برائی بیان کی تو وہ اثر اور سنت اور حدیث نہیں ہوگی۔ جیسے منافقین کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں، یہ الگ گئے تو اللہ کے خلاف بات کرتے، الگ گئے تو ایسا کرتے، جھوٹ بولتے، فلاں کرتے، ان سب کے متعلق تو قرآن بول دیا نا یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ اثر اور سنت نہیں ہے۔ تو تقریر میں انہوں نے 3 باتیں بتائیں۔ ایک تو بچے کو بلا کے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا آسمان پر ہے، تو کہا خاموش ہو گیا اللہ کے رسول۔ دوسرا ہے کہ قل هو اللہ پڑھتے تھے ہر رکعت میں، اللہ کے رسول نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ان کو سورہ سے محبت ہے۔ یہ دونوں تقریر کی مثال۔ تیسری تقریر کی مثال دی کہ سب اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ جلدی بچہ نہ ہونے کے لیے، جلدی بچہ نہ ہونے کے لیے کنٹرول کرتے تھے، برتھ کنٹرول کرتے تھے ٹائم بینگ کے لیے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، پیارے رسول نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو جائز قرار دیا، اس کو کر سکتے ہیں۔ البتہ جن باتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ان باتوں کو نہیں ہم کر سکتے۔ چھٹا اصول، یہ 5 باتیں ہوئی دین پر عمل کرنے کا طریقہ۔ اب چھٹی بات، وَالسُنَّةُ تُفَصِّلُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ، سنہ جو حدیث ہے یہ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، تفسیر ہے، اور یہ قرآن کی دلیلیں ہیں، یہ قرآن کے لیے گائیڈ ہے حدیث، تو یہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ اب قرآن مجید ہے، اس کی تفسیر کے لیے کچھ اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن ایک جگہ مبہم بول دیتا، مجمل بول دیتا، دوسری جگہ ڈیٹیل بولتا، بریف میں بول دیا۔ جیسے ہم پڑھیں
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا بولا نہیں اللہ سورہ فاتحہ میں، صرف دعا کرو اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ بتا کہ جن پر تو نے احسان کیا، اکرام کیا، ان کو عزت دیا. اب وہ کون لوگ ہیں سورہ فاتحہ میں کیا بھی نہیں ہے. سورہ نساء میں بولا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے جن پر انعام کیا وہ 4 گروپ ہیں، نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. قرآن میں ایک جگہ بریف میں آیا، دوسری جگہ ڈیٹیل میں آ گیا. قرآن خود اپنی تفسیر بیان کر دیتا، ایسا ہے ویسا ہے بول کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کا. تو حدیث میں اللہ کے پیارے رسول نے بھی قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. قرآن کا یہ مطلب جی اس آیت کا یہ معنی، اس آیت کا یہ معنی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے پیارے رسول کو جو حکم دیا ہے، تم قرآن کو شرح کر کے بتاؤ، قرآن کی ڈیٹیل بتاؤ، قرآن کو ایکسپلین کر کے بتاؤ. تو فرمایا اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ. اللہ قرآن کو دیا نا ویسا ہی مجھے سنت بھی دیا ہے. قرآن جیسے ہے ویسے ہی میرے اوپر اللہ تعالیٰ سنت بھی نازل کیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے پیارے رسول اپنی طرف سے دل کی خواہش سے کیا بولتے نہیں، اللہ کا آرڈر ہوا تو بولتے. اب آرڈر کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک آرڈر تو رائٹنگ میں آئے جیسا وہی پڑھ کر اتنا ہی بولنا. دوسرا آرڈر ایکسپلین کر دو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو نہیں کرو. ورڈس ہمارے، اسے سنت بولتے، اسے حدیث بولتے، اسے اثر بولتے. ورڈس بھی اور سب اس کا میسیج بھی جو بھی اللہ کا ہے تو اسے قرآن بولتے. تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں صرف قرآن کو شریعت مت سمجھو، قرآن میں جتنی باتیں ہیں اتنی باتیں اللہ نے علاوہ بھی دی ہیں مجھے، اسی سے میں نے ان کو حلال حرام سب کو قرار دیا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہے. جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک لڑکی کو شادی کرے تو اس کی خالہ سے شادی مت کرو، یعنی اسے بھی اسے دونوں ایک ساتھ مت کرو. لڑکی بھی بیوی، لڑکی کی خالہ بھی بیوی تمہاری. ہاں لڑکی مر گئی اس کی خالہ سے کرو، پرواہ نہیں. لڑکی بھی لڑکی کی پھوپھی کو دونوں ملا کو بیوی بنا کو مت رکھو. ہاں لڑکی مر گئی لڑکی کے پھوپھی سے تم شادی کر سکتے. تو قرآن میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے رسول نے بتایا کہ ایٹ اے ٹائم لڑکی کو بھی لڑکی کے خالہ کو تمہیں بیوی بنا کو نہیں رکھ سکتے. اب خالہ کا تو ماں کے جیسی، اب انہیں بیوی ہوگی سوکن ہوگی نا، رات دن لڑائی رہیں گی. کس سے؟ خالہ سے لڑائی کیے تو انہیں ایک سوکن، انہیں ایک سوکن. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا نہیں کرنا ایسا. ہاں مر گئی لڑکی اس کی پھوپھی سے کرو، اس کی خالہ سے کرو، جائز ہے. تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، فلاں کرنا یہ نہیں کرنا. ہاں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول نے حدیث بھی بیان کی ہے. تو ایک تو قرآن کو ایکسپلینیشن بھی حدیث ہے اور شریعت بھی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، صرف قرآن سے نہیں معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے قرآن مجید کو درست طریقے سے نازل کیا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں. یہ فیصلہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ولا تکن للخائنین خصیما، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے فیور میں نہیں رہنا تمہیں. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس ما اختلفوا فیہ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم ایکسپلین کریں اس کو لوگوں کو، جو کچھ ان کے درمیان اختلاف ہے سمجھنے میں کرنے میں تم اس کو ایکسپلین کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث قرآن کا ایکسپلینیشن ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ساری جگہوں میں. اب ایک مثال اس کی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو میڈیم درمیانی امت بنایا، بہت بیکار بھی نہیں اور سب بہت اگریسو بھی نہیں، درمیان. اب وسط کا مطلب اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا عادل کا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب یہ وسط کا مطلب عدل،
انصاف کی امت، درمیانی، فیور کسی بھی نہیں، جو حق ہے اسے ماننا. اب اللہ کے رسول نے خود بتا دیا وسط، تو اب ہم وسط کا معنی عدل ہی لیں گے، انصاف ہی لیں گے. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. رمضان کے مہینے میں نہیں تو روزہ رکھنے کے واسطے کب تک تمہیں کھا سکتے؟ سفید تاگا بھی کالا تاگا بھی معلوم ہونا، تم نے دیکھے تو ہاں یہ کالا یہ سفید کر کو، تب تک کھاؤ. اب ایک صحابی تھے عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، انہوں کیا کرے رمضان کے مہینے میں ایک کالی رسی بھی ایک سفید رسی رکھ لی. رکھ لگ دیکھتے ارے صاحب ابھی کیا بھی معلوم ہوتا نا سفید کون سی کالی، کھاتے 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 بہت دیر ہوگی. دوسرے دن اللہ کے رسول کا کر بولے اللہ کے رسول میں بہت دیر تک کھایا، کالی رسی بھی سفید رسی معلوم ہی چھوئی نہیں. اللہ کے رسول بہت بیوقوف آدمی ہو بھائی، کالی رسی کا مطلب ہے رات، سفید رسی کا مطلب ہے صبح، دن کا اجالا، ڈان. یہ نہیں سمجھے گیا تمہیں وہ مطلب؟ دیکھو اللہ کے رسول نے ایکسپلین کر دیا اس کو. اسی طرح ظلم کا مطلب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوئی جو بھی ظلم کرے گا ہم اس کو سخت سزا دیں گے. صحابہ بولے اللہ ہم لوگ کون نہیں ظلم نہیں کیے، کبھی نفل نہیں پڑھے، کبھی جو ہے اللہ کی یاد سے بھول گئے، کبھی زیادہ دیر سو گئے، کبھی جھوٹ بول دیا، کچھ بھی ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا کیا؟ ایسا ہے نا اللہ قرآن میں فرماتا نا. جا کر بولے اللہ کے رسول ہم سے نہیں ہو سکتا نا اللہ کے رسول، اتنی پاک زندگی فرشتے کی جیسا زندگی گزارنے، ذرہ بھی ظلم نہیں کرنا، ذرہ بھی ظلم کرے تو اللہ پکڑیں گا بول کر قرآن میں نا. نہیں جی ظلم بولے تو شرک. دیکھو ظلم کا ایک خاص معنی بتا دیا اللہ کے پیارے رسول. تو قرآن میں ایسے اللہ کے پیارے رسول شرح کرتے ہیں، لہذا ان کو جاننا اور اس کے ماننا ضروری ہے انسان کے لیے. اگر انسان اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی تفسیر بھی نہیں مانی جائے گی. لہذا انسان کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کرے. ساتواں اصل وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، فرمایا سنت میں قیاس نہیں ہے. قیاس کا تو عقل کا گھوڑا دوڑانا، گیس کرنا، ایسا ہے. کیا بھی ایک کام سنت کہ بھائی ویسا ہے تو ایسا بھی کر سکتے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے رسول فرمائے اتنا ہی. عبادت میں گیس نہیں کرتے، قیاس نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو پھر شریعت آزاد ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے عقل سے اپنے قیاس سے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو لہذا قیاس نہیں کر سکتے سنت میں. اب جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی 3 دن. اب کوئی آدمی روز تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائے؟ نہیں بھائی، اللہ کے رسول صرف رمضان میں پڑھائے، رمضان میں جماعت تہجد کی. دوسرے دنوں میں سب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا. ہاں کوئی آدمی پڑھ رہے ہیں تہجد، ان کے ساتھ تمہیں جا کر کھڑے ہو گئے، ہاں وہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ذرا عبداللہ بن عباس کو بازو کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، وہ کر سکتے. لیکن ایک آدمی یا 4 بجے تہجد پڑھنا بھی ثواب ہے. اب روز آنا تہجد جماعت کے ساتھ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول پڑھے نا. کب پڑھے بھائی؟ رمضان میں. اسے رمضان تک ہی رکھو، دوسری چیزوں میں سب لاؤ کو. ہاں ایسا سنت میں قیاس نہیں چلے گا. سنت کتنا آیا، کہاں آیا، کیسا آیا، کب آیا، اتنا ہی دیکھنا. ایک چیز کو دیکھ کر ویسا کیا رہا تو بھی اسے لا کر ملا دینا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ آدمی کو چاہیے. سنت میں قیاس نہیں چلے گا. جو اللہ کے پیارے رسول نے کیا وہی کرنا اور ویسے ہی کرنا اور اتنا ہی کرنا. فرماتے ہیں قیاس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہم اس کو سنت بنا دیں کہ سنت ہے بھائی ایسا کرو. اور بہت ساری چیزیں اسے بدعت میں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو فرض نماز کے بعد آدمی اللہ سے دعا کرے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, سب کرتے ہیں بھائی. اب کوئی آدمی کیا کرے, دیکھو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لہٰذا ہم کیا کریں, امام صاحب دعا کریں, پیچھے والے سب آمین آمین بولیں. ارے یہ کہاں بھی اللہ کے رسول اتنے سال نماز پڑھائی, ایک دن تب ایسا کیے کیا؟ نہیں کیے. پھر تم کرتے نا, بولے نا اللہ کے رسول فرض کے بعد دعا قبول ہوتی, سنگل کرے تو کیا اور سب مل کو کرے تو کیا؟ نہیں ہو سکتا. اپنی اپنی دعا کرو. دعائے قنوت ہے کیا؟ ہاں اس میں سب کرتے, تب کرو. بارش کی دعا ہے کیا؟ ہاں تب کرو. باقی سب دعا میں انڈیویجول دعا کرو. اب کوئی آدمی قبرستان میں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے, امام صاحب, اب سب لوگ آمین آمین بولتے ہیں. ارے یہ کیا بھائی, اللہ کے پیارے رسول بولے نہیں, میں دعا کرتا ہوں تمہیں سب آمین بولا, ایسا بولے کیا؟ اللہ کے پیارے رسول کیا فرمائے, ابھی فرشتے آ کر تمہارے بھائی سے سوال کریں گے قبر میں, لہذا ان کو صحیح جواب ملنے کے واسطے اللہ سے دعا کرو بولے. میں دعا کرتا ہوں نو سب ٹھیک رہنے کے واسطے تمہیں آمین بولا, ایسا کرے کیا؟ اللہ کے رسول تو کبھی نہیں کیے نا. تو دیکھو ایسا, تو لہذا جو چیز جہاں ہے وہیں رکھنا چاہیے, ورنہ وہ بدعت میں آ جائے گی. اب نکاح کے بعد دعا شروع کر دیتے بھائی, لمبی دعا. بھئی یہ کہاں اللہ کے پیارے رسول نے کیا دعا دی, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ کے رسول کوئی بھی دعا کرتے تو ربنا آتنا فی الدنیا ملا لیتے, اتنا ہی نہ کرنا. دوسرے سب کہاں کرتے بھائی, نہیں کرنا چاہیے اجتماعی دعا اس طرح کی. جو سنت نہیں ہے اسے لا کر سنت میں رکھنا نہیں. گیس کرنا, ہاں وہ کر سکتے نا, یہ بھی کر سکتے, وہ کرے نا, یہ بھی کر سکتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی. تو لہذا فرماتے ہیں کہ جو عبادت ہے اس میں گیس نہیں چلے گا, قیاس نہیں چلے گا. معاملات میں, کاروبار میں, بیپار میں قیاس چلے گا. سب دیکھو ایسا ہے, یہ بھی کر سکتے, وہ بھی کر سکتے, اس میں چلے گا. عبادتوں میں نہیں چلے گا. وہ حج ہو, وہ روزہ ہو, وہ نماز ہو, ان میں سب قیاس نہیں چلے گا, عبادتیں ہیں لہذا نہیں چلے گا. اما القیاس الذی هو تسویۃ فرع باصل فی حکم علۃ لجامعۃ بینہما فهذا حجۃ ویجری فی الاحکام اما العبادۃ فلا یقاس علیہا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ صاحب گیس کر سکتے ہیں اس میں. جیسے ایک آدمی کو بلڈ کی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے, خون کی ضرورت ہے بھائی ایک آدمی کو. اب ایک بوتل خون آپ کا گروپ کا چاہیے ان کو, آپ ان کو خون دے سکتے کیا؟ تو اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے, لا ضرر ولا ضرار, تمہیں نقصان اٹھاؤ بھی نہ کو, نقصان پہنچاؤ بھی نہ کو. خون ایک باٹل دیے, اس کی جان بچ جائیں گی, وہ خون ذری دیر میں پیدا ہو جاتا ہے جسم میں, الحمدللہ, چلو ٹھیک ہے. ایسا ہے, یہ ریزن کہاں ہے کہ ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے تمہارا کچھ نقصان نہیں ہے, تم اس کو پانی پلا دیے, تم نے اس کو 100 پیسہ خرچ کر دیا, جائز ہے نا ایسا. تو کاروبار کے اندر بھی, معاملات کے اندر بھی گیس کر سکتے ہیں, لیکن عبادتوں کے اندر جو بولے, جتنا بولے, جہاں بولے, جیسا بولے ویسا ہی کرنا ضروری ہے. عبادتوں میں قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر, یہ بتاتے ہیں. لہذا ولیسا فی سنت قیاس, سنت میں قیاس نہیں چلے گا, اس لیے کہ سنت عبادت ہے اور عبادت میں قیاس کرنا منع ہے. البتہ جس میں کوئی ریزن پایا جاتا ہے ویسا ریزن دوسرے میں بھی پایا جائے تو ہم اس کو حرام حلال کہہ سکتے ہیں. جیسے شراب ہے, شراب پینے سے نشہ آتا ہے, نشہ آنے سے آدمی بکتا ہے, بکنے سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. اب یہ کہ صاحب نشہ جس میں ہے وہ سب حرام, افیم ہو, گانجا ہو, وہ سب حرام, اس لیے کہ وہ ریزن کیا ہے, نشہ. اب یہ نہیں کر سکتا کوئی آدمی, اچھا ایک آدمی پیتے 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 اب نشہ نہیں آتا, پی سکتا نا, نہیں, پہلی بار پیا نا جب نشہ آیا اسے. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا کہ یہ گھڑا پیے تو نشہ آتا, یہ قطرہ بھی حرام. یہ گھڑا پیے تو نشہ آتا, 4 لیٹر 5 لیٹر پیا تو اس سے نشہ آتا. اب یہ 25 ملی پئیں گے تو پیا تو نہیں, ماس کرا کثیر فقلیل حرام, زیادہ پینے سے نشہ آیا تو اس کا تھوڑا خطرہ پینا بھی حرام ہے.
لہٰذا جو لوگ روزانہ پیتے ہیں، جیسے جتنے سیاست کے لوگ ہیں سب پیتے ہیں تقریباً، سمجھو اگر وہ سمجھو کہ 100 ملی کے بجائے 200 ملی پی تو دیوانے ہو جائیں گے، بکنا شروع کر دیں گے، پاگل ہو جائیں گے. تو ان کو بھی ایک لمٹ ہے، اتنا پیے تو چلو کنٹرول میں رہتے، اس سے زیادہ پیے تو بھاگ جاتے. تو لہٰذا یہ ریزن جہاں بھی پایا جائے گا شریعت کے حکم کا، اس کو سب اپلائی ہو جائے گا. تو اس طرح سنت کے اندر ہم کو چاہیے کہ جیسے آیا اتنا ہی کریں، ویسا ہی کریں اور سب وہیں کریں. البتہ جس چیز کے اندر، جس حکم میں، شریعت کے حکم کے اندر کسی ریزن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یا تو وہ ریزن جہاں جہاں پایا جائے گا وہ سب چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی. لہٰذا ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہفتے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.